السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی ہے مولوی شریف حسین کی۔ مولانا کے ساتھ کیا ہوا؟ موبائل اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والے متوجہ ہوں، ایک مولوی کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ تو آئیے ان کی کہانی سنتے ہیں۔ میرا نام شریف حسین ہے، پیشے کے لحاظ سے مدرس اور امام مسجد ہوں۔ جامعہ اشرفیہ لاہور سے دستار فضیلت لینے کے بعد لاہور ہی کے مضافات میں چھوٹی سی ایک مسجد میرے حصے میں آئی ہے۔ گزشتہ 2 سال سے یہاں امامت کے فرائض نبھا رہا ہوں۔ آبائی وطن خیبر پختونخوا ہے۔ مدرسہ اور مسجد سے 33,000 تنخواہ ملتی ہے، جو ایک مزدور کی مقرر کردہ سرکاری آمدنی سے بھی کم ہے۔ گھر کے اخراجات چلانے کے لیے قریبی سوسائٹی کے چند گھروں میں ہوم ٹیوشن پڑھا لیتا ہوں۔ یہ کل ملا کے 45,000 تک کمائی ہو جاتی ہے اور الحمدللہ اچھا گزارا چل رہا ہے۔ گزشتہ سال مدرسے والوں نے فیملی رہائش کا انتظام کیا تو بیوی کو گاؤں سے یہاں لے آیا۔ گرمیاں قریب آئی تو زوج عالیہ نے فریج کی فرمائش کر دی۔ اب فریج کہاں اور مولوی کی آمدن کہاں؟ اس قلیل تنخواہ میں اتنا بار کون اٹھائے؟ بڑی سوچ بچار کے بعد آخر کمیٹی ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ خوش قسمتی سمجھیے کہ پہلا قرائے فال اس فقیر کے حق میں نکلا اور یوں زندگی میں پہلی 1,20,000 کی خطیر رقم ایک ساتھ دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ خبر ہوا کے دوش پہ اڑتی دیگر مولیوں تک جا پہنچی۔ ایک ملا امیر ہو گیا ہے۔ اگلے روز سر شام ایک نوابزادہ بھاگ آیا اور قرض حسنہ کا طالب ہوا۔ اب انکار کروں تو حدیث سنائے، دوں تو مال آج سے چلا جائے۔ بہرحال میں نے درمیانی راستہ اختیار کیا اور کہا بھائی جان تو 4 دن صبر کر لے، ایک سستا سا سیکنڈ ہینڈ فریج خریدنے کا ارادہ ہے، کچھ پیسہ اگر بچ گیا تو خود آ کر خدمت عالیہ میں پیش کر دوں گا۔ خیر اس وقت تو بلا سے ٹلی، مگر آئے روز وہ طالب میرے واٹس ایپ میں آ کر جاننے لگا فریج لے لیا، کب لے رہے ہو؟ فلاں مارکیٹ میں سستا مل رہا ہے، کہو تو ساتھ چلوں۔ یوں واٹس ایپ پہ بار بار سیکنڈ ہینڈ فریج کا تذکرہ ہوا اور میٹر سسٹم کو بھی پتہ چل گیا کہ مولوی فریج خرید رہا ہے۔ اب فیس بک دڑا دڑ مجھے سیکنڈ ہینڈ فریجوں کے اشتہار دکھانے لگ گئی۔ ایک دن ایک ریل نظر سے گزری جس میں ایک بڑا ہی معقول سا بندہ فریج، برقی مدانیوں، واشنگ مشینوں اور برقی اونوں کا ڈھیر لگائے بڑے کمال فروخت کرتا تھا۔ یوں سمجھو کہ لاکھوں کی ٹیکنالوجی وہ سیر کے حساب سے بک رہی تھی۔ اس ناقابل یقین آفر کو دیکھ کر جی للچایا۔ خیال ہوا کہ شاید خدا نے میری سن لی اور سستا فریج خود چل کر میرے پاس آ گیا ہے۔ اس ڈھیر میں سے چھوٹا سا ایک فریج مجھے پسند آ گیا جو 25,000 میں نیلام ہونے جا رہا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس اشتہار پر کلک کر دیا۔ زمین میرے نیچے سے سرکی اور میں سر کے بل اس کے واٹس ایپ میں جا گرا۔ اس کا نام سید حسیب الحسن اور واٹس ایپ نمبر السلام علیکم۔ جی سر کیا چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں؟ واٹس ایپ میں جاتے ہی اس نے میرا استقبال کیا۔ مجھے یہ چھوٹے والا فریج چاہیے۔ جی سر یہ 25,000 کا ہے، رمضان آفر لگا ہوا ہے تو آپ کو 22 تک مل جائے گا۔ اگر آپ ہمارا گودام وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو گوادر سٹی ہاشمی روڈ 6 نمبر گودام شاہ جی الیکٹرانک پہ تشریف لے آئیں۔ موسٹ ویلکم۔ ہم پورے پاکستان میں سامان ڈیلیور کرتے ہیں۔ سفر خرچ وغیرہ ڈال کر مجھے کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ سامان کی سیکورٹی فیس 7500 ہے جو ایڈوانس ہوتی ہے، باقی فیس سلپ لگنے کے بعد۔ جو کچھ آپ آرڈر کریں گے 36 سے 48 گھنٹوں میں آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا۔ آپ ہماری ڈیلیوری بوائے کی موجودگی میں اپنا سامان چیک کر سکتے ہیں۔ اگر چیز آپ کے معیار کے مطابق نہ ہوئی تو واپس بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنے دوست طالب کی ضرورت کا احساس بھی تھا اور اپنی ضرورت بھی پیش نظر تھی، چنانچہ اللہ کا نام لے کر 7500 روپے سیکورٹی کے بیچ کر فریج آرڈر کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کی طرف سے رسید وصول ہو گئی اور بقیہ رقم کا تقاضا کیا گیا۔ میں نے بلا خوف و خطر 14,500 مزید بھیج دیے۔ یہ رقم 2 مارچ 2025 کو جاس کیش نمبر پر علی رضا حنیف کو ارسال کی گئی۔ رقم وصول ہونے کے بعد ان کی طرف سے جواب آیا کہ سر آپ کا نمبر اپنے اونر کو بھیج دیا ہے
اور بہت جلد وہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کا سامان TCS کروا دیں گے۔ اونر کا نام سید ریاض حسین ہے اور ان کا نمبر ڈیش۔ جلد ہی میرا رابطہ کمپنی اونر سے بھی ہو گیا۔ انہوں نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا کہ سر آپ کا آرڈر ڈیلیوری کے لیے تیار ہے، پیکنگ ہو چکی، TCS آفس بھیج رہا ہوں، جو خرچہ آئے گا آپ کو بتا دوں گا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد TCS رسید بھی مل گئی جس میں 9520 کا بل دکھایا گیا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ 2175 روپے TCS فیس ہے، باقی 7345 روپے انشورنس کے ہیں، یہ آپ کو سامان ملنے کے بعد ریٹرن ہو جائیں گے۔ خیر سے یہ رقم بھی میں نے نالین محمد نامی کسی شخص کے جاز کیش اکاؤنٹ میں بھیج دی۔ اگلے ہی روز مجھے ایک انجان نمبر سے کال آ گئی، میں نے جواب نہ دیا تو تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے واٹس ایپ پر صوتی پیغام موصول ہوا: محترم آپ شریف حسین ہیں، یہ آپ کا پتہ ہے، آپ نے کوئی فریج وغیرہ آرڈر کیا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا سر یہ سامان نان کسٹم ہے، اس کے ساتھ کسٹم کلیئرنس رپورٹ نہیں ہے، برائے مہربانی جہاں سے سامان خریدا ہے ان سے کلیئر کی رپورٹ منگوا کر مجھے سینڈ کر دیں تاکہ آپ کا سامان کلیئر کر سکوں۔ میں نے جٹ ریاض حسین صاحب کو فون کیا، وہ سخت پریشانی میں بولے بھیا رات ہمارے گودام پر پولیس ریڈ ہوا ہے، ہمارا تو کچھ نہیں بچا، آپ اپنا مال بچائیے، کسٹم والوں کو کچھ دے دلا کے سامان نکلوائیے۔ اس خیر اندیش کی بات دل کو لگی اور اس انجان نمبر پر رابطہ کیا جس کے واٹس ایپ پروفائل میں کسٹم کا لوگو لگا ہوا تھا۔ کسٹم آفیسر خدا کا نیک بندہ نکلا، کہنے لگا بندہ تو ملازم سرکاری ہے، باقی ٹیکس بھرنا آپ کی قومی ذمہ داری ہے، سامان کی کلیئرنس کے لیے آپ کو 15,520 روپے بھرنے پڑیں گے، اس کے بعد ہی آپ کی شپمنٹ روانہ ہو سکے گی۔ میں قانون کا احترام کرنے والا شخص ہوں اور پولیس رفریٹ سے کوسوں دور بھاگتا ہوں کہ یہ رفڑا میرے ساتھ نہ ہو، چنانچہ کہ اس قانونی سسٹم کو بھی سیدھا کیا اور کسٹم آفیسر عمر شہزاد جیس کیش اکاؤنٹ نمبر پر 15,520 روپے جمع کرا دیے۔ کچھ دیر بعد کسٹم آفیسر کی طرف سے ایک اور صوتی پیغام موصول ہوا کہ جناب آپ کے پارسل میں سے ایک iPhone 14 Pro Max نکلا ہے، کیا آپ موبائل اسمگلنگ کا کام بھی کرتے ہیں؟ اس کا لہجہ کافی ترش اور روب دا والا تھا، یہ سب میرے لیے نیا تھا۔ ہم مولوی لوگ قانون سے بہت ڈرتے ہیں، میرے ہاتھوں پہ طوطے اڑ گئے اور ڈرتے ڈرتے کہا سر میں نے تو صرف فریج منگوایا تھا، موبائل آپ ہی رکھ لیں، میرا فریج روانہ کر دیں، نوازش ہوگی۔ جواب آیا میں کیسے رکھ سکتا ہوں، موبائل آپ کے سامان سے نکلا ہے اور رقم میں لوں؟ کیوں حرام کہتے ہیں ہم لوگ، آپ سیدھی طرح اس کا ٹیکس دیں یا اسمگلنگ کیس کے لیے ریڈی ہو جائیں، میں نمبر بھیج رہا ہوں، اس پر 42,620 روپے ٹیکس کے بھر دیں ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ ایک شریف آدمی کو اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، یار دولت سے مقدم ہے، سوچا رونا تو کیا کرتا۔ میں نے 42,620 روپے کسٹم انسپیکٹر محمد واسف جیس کیش نمبر میں بھر دیے اور سکھ کا سانس لیا کہ FIR سے بچ گیا ہوں، لیکن امتحان شاید ابھی باقی تھا۔ کچھ دیر بعد صوتی پیغام موصول ہوا کہ جناب آپ کا موبائل نان PTA ہے، اسے PTA اپروو کرنا لازمی ہے، جب تک یہ PTA اپروو نہیں ہوگا آپ کا کام نہیں ہو سکتا اور آپ کا دیا ہوا پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ کتنا خرچہ آئے گا میں نے پوچھا، وہ بولا 52,500 روپے، اس کے بعد مزید کچھ نہیں لگے گا۔ میں نے ایک شریف آدمی کی طرح محمد واسف جیس کیش پر پہلے 15,000 پھر 15,000 اور پھر 22,000 روپے بھیج دیے۔ میسج آیا جناب اپنا نام ایڈریس اور موبائل نمبر بھیج دیں، میں سامان روانہ کرتا ہوں۔ لیکن کچھ دیر کے بعد میسج موصول ہوا جناب سیکورٹی کے 1,20,500 روپے آپ کو بھیجنے پڑیں گے، لیکن یہ رقم سامان وصول کرنے کے بعد آپ کو واپس مل جائے گی، آپ کسی بھی صورت رقم کا انتظام کریں ورنہ نہ صرف آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا بلکہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تب تک میں 1,41,600 روپے دے چکا تھا، یعنی کمیٹی تو گئی سو گئی، اپنی تنخواہ سے بھی 21,500 جا چکا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں رک جاتا؟ یہ خیال خام ہے، میں حالت اضطرار میں تھا، ہوش و حواس ساتھ چھوڑ جائیں تو بندہ کیا کرے؟ ہمارے ہاں جب کوئی بندہ بجلی کا شاک کھا کر کمبے سے چمٹ جاتا ہے تو اسے بچاتے بچاتے 4 اور بھی لٹک جاتے ہیں، کیا وہ شوق میں ایسا کرتے ہیں؟ کسی ایک ڈوبتے کو بچانے کے لیے
چار اور بھی ڈوب جاتے ہیں۔ عربی میں اسے حالت اضطرار کہتے ہیں۔ تو دوستوں میں بھی حالت اضطرار میں تھا، اپنا ڈوبتا روپیہ اور ڈولتی عزت بچانے کے لیے مزید پیسہ لگا رہا تھا۔ اپنا بٹوا خالی ہوا تو قرض کی تلاش میں بھاگا۔ ایک دوست سے 50,000 پکڑے اور توصیف احمد کے جیز کیش نمبر پر بھیج دیے۔ دوسرے ساتھی سے 30,000 پکڑے اور محمد اذان عتیق کے جیز کیش کے نمبر پر بھیج دیے۔ تیسرے بندے سے 30,000 پکڑے اور کسی محمد علی کے جیز کیش اکاؤنٹ میں بھیج دیے۔ اس دوران کمپنی کے اونر سید ریاض حسین سے برابر رابطہ رہا۔ وہ حوصلہ دیتا رہا کہ ساری رقم آپ کو مال ڈیلیور ہوتے ہی واپس مل جائے گی، فی الحال اپنی جان بچاؤ اور کسٹم والے جیسا کہہ رہے ہیں کرتے جاؤ۔ 2,51,000 روپے جمع کرانے کے باوجود ان حوث پرستوں کا پیٹ نہ بھرا۔ چنانچہ آخری پیغام یہ آیا کہ آپ نے رقم دیر سے جمع کروائی، اس لیے فائل ہولڈ پہ چلی گئی ہے، 75,000 مزید جمع کرائیں یا قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن اب میری اڈیو سے میخ تک نچڑ چکی تھی، اگر مزید بوجھ اٹھانے کی سکت نہ رکھتی تھی، کمیٹی کی رقم ختم ہو چکی تھی، تنخواہ برد ہو چکی تھی اور 1,10,000 کا مقروض بھی ہو چکا تھا، تب جا کر ان خون اشام بلاؤں نے مجھے چھوڑا۔ یہ واقعہ 2 مارچ 2025 کو شروع ہوا اور مارچ کے آخری عشرے تک جاری رہا۔ ان ظالموں نے خوف کا ایسا شکنجہ میرے گرد کسا تھا کہ کئی روز تک اس وہم سے نیند نہ آئی کہ ابھی کسٹم پولیس آئے گی اور مجھے پکڑ کر لے جائے گی۔ رفتہ رفتہ اس حادثے کا اثر ختم ہوا تو معلوم ہو کہ میں لوٹ چکا ہوں۔ اس سانحے کو میں اندر ہی اندر پی گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سانحہ مجھے پی گیا۔ ایک سستے فریج سے شروع ہونے والی کہانی میری مکمل بربادی پہ جا کر تمام ہوئی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ سانحے کے بعد میں ہمت ہار کے بیٹھ گیا؟ ہرگز نہیں۔ ہائر کا فریج میں نے عید سے پہلے ہی قسطوں پر لے لیا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو زوجہ کو اس قصے سے آگاہ کرنا پڑتا اور وہ ساری زندگی ایک دکھ کے ساتھ بسر کرتی۔ لا علمی ایک نعمت ہے اور میں اس نعمت سے اسے محروم نہ کرنا چاہتا تھا۔ میں اب بھی اسی مسجد کا پیش امام ہوں جہاں سے 33,000 ماہانہ مشاہرہ ملتا ہے۔ اب بھی میں سوسائٹی کے بچوں کو قرآن پڑھا کر 15,000 اضافی کماتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے گھر میں بیوی تھی، فریج نہ تھا، اب فریج ہے مگر بیوی نہیں۔ عید کے فوراً بعد ہی اس اللہ والی کو خیبر پختونخوا اس کے میکے چھوڑایا ہوں۔ میرا کھانا پینا رہائش مسجد کے ذمہ ہے، جو کماتا ہوں قرض کے مد میں نکل جاتا ہے۔ کمیٹی اب بھی چل رہی ہے اور 12,000 ماہانہ جمع کر رہا ہوں اور کرا رہا ہوں۔ 10,000 فریج کی ماہانہ قسط چکا رہا ہوں اور 10,000 قرض واپسی کے مد میں نکل رہا ہے۔ یوں سمجھو کہ چلتا پھرتا پاکستانی بجٹ بن گیا ہوں۔ جن لوگوں نے مجھے اس حال میں پہنچایا ان کے لیے ہر نماز کے بعد قنوتیں نازلہ کرتا ہوں۔ زندگی کے 8 برس مدرسے کی نور فضا میں قال اللہ قال رسول اللہ پڑھتے ہوئے یہی لگتا تھا کہ ہم مدینہ کی اس نور بستی میں رہ رہے ہیں جہاں کسی کو کس سے ڈرنا تھا۔ اب لوٹے ہیں تو معلوم ہوا کہ زمانے کا چلن بدل چکا ہے، بستیاں جنگل بن چکی اور سام، بچو، شیر، چیتا، بیڑیا انسانی شکل اختیار کیے انسانوں کو شکار کر رہے ہیں۔ 32,000 ماہانہ قرض تلے سسکیہ لیتا مولوی شریف حسین آپ سب کو نصیحت کرتا ہے کہ سوشل میڈیا کے چکا چوند بازار میں اپنی پاکٹ بچائیں۔ شیطان لاکھ فریب دلائے کسی بڑی آفر کے اشتہار کو کلک کرنے سے پرہیز فرمائے ورنہ میری طرح سب کچھ اجاڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ کہانی سچی ہے اور تمام ثبوت دیکھنے کے بعد لکھی گئی ہے۔ نام و مقامات یہ فرضی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہوتے ہیں جو آپ کو نان کسٹم مختلف آپ کو میسیجز بھی آتے ہیں کہ اس پر آپ میسیج کریں، واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا، واٹس ایپ گروپ جوائن کریں، آپ کو یہ چیز سستی مل جائے گی۔ اور ہمارے پاکستانی بھی بیچارے وہ بھی دیکھتے نہیں اور فوراً وہ گروپ جوائن کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی ایک لڑکی آپ کو میسیج کرتی ہے کہ میرا نام فاطمہ ہے، آپ جلد سے جلد میرا واٹس ایپ نمبر جوائن کریں، وہ بھی نان کسٹم کا ہی گروپ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کسی بھی نان کسٹم چیز کو واٹس ایپ گروپ میں جا کر نہ خریدیں۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی یہاں ہوا تو الحمدللہ اس کو فوراً ہم نے روکا۔ تو اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ظالم ہوتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہوتے، یہ شیطان ہوتے ہیں اور انسان کے لباس میں یہ بیڑیے ہوتے ہیں۔ نہ حکومت ان کا کچھ کر سکتی ہے، نہ FIA ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے، یہ سارے آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کسی بھی لنک پر کلک نہ کریں جس میں آپ کو بڑی آفر لگائی گئی ہو کہ میں آپ کو بڑی آفر دے رہا ہوں، اس سے آپ کا پیسہ بچ جائے گا، آپ کو سستی چیز مل جائے گی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے ایک نے میسج دکھایا کہ یہ نان کسٹم والا گروپ ہے اور یہ حالانکہ اس کے پاس سادہ موبائل تھا، میں نے اسے کہا کہ اس میسج کو اگنور کریں، ڈیلیٹ کر دیں اور ویسے اپنے آپ کو کسی لعنت میں نہ پھنسائیں۔ تو مولانا کے ساتھ جو ہوا ہے یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ آئے روز ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہم نے اس لیے آپ کو سنائی تاکہ آپ اس فراڈ سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے مزید سختی کا مظاہرہ کریں اور سختی دکھائیں، لیکن افسوس اسلام
اسلامی ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے اس میں یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، سود، جوا، فراڈ اور چوری، سینہ زوری اوپر سے، اور پھر آپ کو دھمکیاں بھی دیتے کہ میں FIA کا ہوں، میں آفیسر ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو کسی بھی ایسی دھمکی سے نہ گھبرائیں جو آپ کو فون پر دی جائے، آپ فوراً اس کی کال ریکارڈ کریں، ساری چیزیں ریکارڈ کرنے کے بعد اپنے پاس رکھیں، اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ وقت آنے پر اسے وائرل کر دیں اور سوشل میڈیا پر لگائیں۔ ایسا کوئی بھی فراڈ آپ کو نظر آئے اسے آپ سوشل میڈیا کی زینت بنائیں تاکہ دیگر لوگوں کو پتہ چلے کہ فراڈ ہوتا ہے، وہ کبھی پولیس کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کسی اور شکل میں۔ یہ لوگ آپ کو دھمکاتے ہیں، ہمارے لوگ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو سامنے والا مجھے دھمکی دے رہے ہیں فون پر یہ کوئی بہت بڑی بلا ہوگا، نا کہ وہ ہوتا ہے عام انسان ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اس میں سیاسی جماعتیں ملوث ہوتی ہے، عام لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں، اداروں والے بھی ملوث ہوتے ہیں، سارے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب آدمی ڈوب چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس سمندر سے خود کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، ان کو کہیں کہ سوشل میڈیا اس کو آپ تفریح کے لیے استعمال کریں، لیکن کسی بھی ایسی لنک پر کلک نہ کریں کہ جس سے آپ کا نقصان ہو، جیسے مولوی شریف حسین کے ساتھ ہوا۔ اب یہ بیچارہ قرض تلے دبا ہوا ہے، اتنا نیک انسان، شریف لوگوں کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے، اور یہ لوگ تب بندے کو چھوڑتے ہیں جب اس کا بالکل سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ گروپ بھی غائب ہو جاتے ہیں، نمبر بھی بلاک ہو جاتے ہیں، اور ساری چیزیں ہونے کے بعد اس طرح میرے ساتھ بھی ہوا ہے، لیکن الحمدللہ میں سمجھدار ہوں اور میں نے اپنا 1 روپیہ نقصان بھی نہیں کیا۔ تو اسی لیے آپ دوست سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را تھوڑا سا سمجھیں، بادام کھایا کریں تاکہ آپ کی عقل سلامت رہے۔ ان دھوکے بازوں سے بچیں، یہ دھوکے باز ہر شکل میں آپ کو نظر آئیں گے، اللہ ہم سب کو ان دھوکے بازوں سے بچائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اگلی کہانی کے ساتھ دوبارہ ہماری حاضری ہوگی۔ دوست سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل مفتی عطا اللہ کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ مفتی عطا اللہ کو بھی، اس طرح فیس بک پیج کو بھی آپ لازمی فالو کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح ہی معلوماتی کہانیوں کے ساتھ، قصوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔